جاہل ہو یا عالم ہو، جو ماں کی گود کے بغیر دنیا میں آ گیا ہو، ہر بندہ یہاں سے تربیت لے کے آتا ہے۔ اب اگر ماں خود تربیت یافتہ ہے تو اپنے بچوں کو بھی تربیت دے گی۔ اگر وہ خود نمازی ہے تو بیٹے کو بھی نمازی بنائے گی۔ اگر وہ خود روزہ دار ہے تو بیٹے کو بھی روزہ دار بنائے گی۔ اگر وہ خود صالحہ ہے، عابدہ ہے، ساجدہ ہے، زاہدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، تو اس کی گود سے پلٹ کر نکلنے والا بچہ بھی طیب و طاہر ہوگا، عابد و زاہد ہوگا، مجاہد و صالح ہوگا۔ اور اگر ماں خود تہی دامن ہے، خالی دامن ہے، نیکیوں سے اس کا پلہ بالکل خالی ہے، تو جو ماں خود خالی ہوگی وہ بچے کو کیا تربیت دے گی؟ آج میں کچھ اس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے پر اگر نظر ڈالی جائے تو جتنے بڑے سے بڑے صحابہ ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی عدالت کا شاہ سوار ہے، میں لاجواب ہے، کوئی شرم و حیا کا پیکر ہے، کوئی جرأت و بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہ سارے جتنے بڑے بڑے اسلام کے گویا ستون ہیں، ان کے پیچھے ماؤں کی تربیت کا ہاتھ ہے۔ وہ ماں تھی جس نے اپنے بیٹے میں جرأت و بہادری اتنی بھری، اس کو اتنا مرد میدان بنایا کہ خود رب ذوالجلال کو بھی اسد من اسد اللہ کا، سیف من سیوف اللہ کا لقب عنایت کرنا پڑا۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم یا عثمان بن عفان یا حسنین کریمین، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، یہ جتنے کبار صحابہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی عدالت میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہو رہا ہے، کوئی صداقت میں اول نمبر لے رہا ہے، کوئی جرأت و بہادری میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے۔ جب میں ان کی چمک دمک دیکھتا ہوں، میں ان کی رعنائی دیکھتا ہوں، میں ان کی پوزیشنیں دیکھتا ہوں، تو مجھے خود یہ اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اصل میں کردار اس مدرسے کا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مدرسے کے عملے کو زیادہ سے زیادہ باہمت ہونا چاہیے۔ اس مدرسے میں درس دینے والی میری ماں اور بہن کو زیادہ سے زیادہ اعلیٰ درجے کی دینی اقدار کی حامل ہونا چاہیے، تاکہ جب یہ فاطمہ بنے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی حسن بنے۔ آج کون سی ماں ہے جو کہتی ہے کہ میرے پیٹ سے پیدا ہونے والا محمود غزنوی نہ بنے؟ کون سی ماں ہے جو کہتی ہے میری گود سے پلنے والا، میرے دودھ پہ پلنے والا وہ محمد ابن قاسم نہ بنے؟ کون سی ماں ہے جو کہتی ہے کہ میرے نقش قدم سے، میری تربیت سے فیض پا کر باہر آنے والا حیدر کرار کی یادیں تازہ نہ کرے، وہ خالد بن ولید کے نقش قدم پر چلنے والا نہ بنے؟ اگر واقعتاً ہر بہن یہی چاہتی ہے کہ میرا بھائی خالد بن کے دکھائے، اگر ہر ماں یہی چاہتی ہے کرار کی یادیں تازہ نہ کرے، وہ خالد بن ولید کے نقش قدم پر چلنے والا نہ بنے، اگر واقعتاً ہر بہن یہی چاہتی ہے کہ میرا بھائی خالد بن کے دکھائے، اگر ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا ابو دجانہ بن کے دکھائے، اگر ہر بیٹی یہی کہتی ہے کہ میرا باپ عمرو بن جموع بن کے دکھائے، تو میں اس کے سامنے بھی یہی بات رکھوں گا کہ تو ان جیسی ماں بن کے دکھا، تو ان جیسی بہن بن کے دکھا، تو ان جیسی بیٹی بن کے دکھا، تیرا پورا گھرانہ محمد رسول اللہ کے گھرانے کا نقشہ پیش کر دے گا۔ آج ماں کو اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو وہ ماں ہے جو دودھ دینے سے پہلے بھی درود پاک پڑھتی ہے، دودھ دینے کے بعد بھی رب کا ذکر کرتی ہے، اور دودھ دیتے دیتے دو دو پارے منزل پوری کر لیتی ہے۔ اور آج کی ماں دودھ دینے سے پہلے بھی اس کی نظر کیبل پہ ہو، دودھ دیتے دیتے یہ گانے کی سماعت کرے، دودھ دینے کے بعد یہ اپنی سہیلیوں کے سامنے بیٹھ کے ان فلمی اسٹاروں، گلوکاروں، اداکاروں کی زندگی پر تبصرے کرنے میں وقت گزارے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس کی گود سے پل کے نکلنے والا ابو جندل کیسے بن سکتا ہے؟ اپنے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ باپ اپنی زندگی بدلے تب بیٹے کی زندگی بدل سکتی ہے۔
ماں اپنی زندگی بدلے تب اس کی جھولی سے ہیرے اور جواہرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میرے اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بڑا علمی عنوان مجھے میرے دوستوں نے دے دیا، میں تو صرف مختصر بات کروں گا اور وہ بھی پتہ نہیں کتنی لمبی ہو جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں ٹکی رہو، جمی رہو، بسی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی طرح یہ بناؤ سنگار کر کے زینت کر کے باہر مت آؤ۔ تیرے اور میرے قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ زینت کر کے باہر آنا یہ دقیانوسی ہے، بن ٹھن کے باہر آنا یہ جاہلیت ہے۔ اور آج کا کافر یا کافر نواز مجھے کہتا ہے کہ نہیں دقیانوسی اندر بیٹھنا ہے، چادر اور چار دیواری کا پابند معنی دقیانوسی ہے۔ ہم اپنا یہ فیصلہ رب کے دربار میں، پیغمبر کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ اس کائنات میں عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کوئی عورت جدید نہیں ہے، اس کائنات میں فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کوئی عورت تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس کائنات میں ازواج مطہرات سے، بنات مطہرات سے، میرے پیغمبر کے صحابہ کی بیٹیاں اور بیویوں سے بڑھ کر کوئی عورت تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ اگر میرے آقا کی بیٹیاں باہر نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، میک اپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ناجائز بناؤ سنگار کرتی نظر آتی ہے، لوگوں کو دکھلاتی ہوئی نظر آتی ہے، شاپنگ خود کرتی ہوئی نظر آتی ہے، گاہکوں سے، دکانداروں سے بات چیت خود کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو میں اسی کو تعلیم یافتہ سمجھوں گا اور اس دستور کو اچھا دستور کہوں گا اور اپنی ماں بہن بیٹی کو اسی راستے پہ چلاؤں گا۔ اور اگر عائشہ صدیقہ نے کبھی بازار کا منہ نہیں دیکھا، فاطمہ الزہرا نے کبھی دکان کا نقشہ نہیں دیکھا، اسے یہ بھی پتہ نہیں گلی کیا ہوتی ہے، بازار کیا ہوتا ہے، دکان دے کیا ہوتی ہے، مارکیٹیں کیا ہوتی ہیں، تو میں سمجھ گیا جدیدیت یہی ہے کہ عورت گھر میں رہے، تعلیم یافتہ بھی وہی ہے جو چادر اور چار دیواری میں رہے۔ اور آج میں اپنی تمام ماؤں کو، تمام بہنوں کو، تمام بیٹیوں کو یہ درس دینا شروع کروں گا کہ صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نیت کر کہ تو اپنی زندگی فاطمہ والی بنائے گی، عائشہ والی بنائے گی۔ میں باوضو بیٹھ کے رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیری گود سے پلنے والا بچہ بے شک 14ویں صدی میں ہے، مگر جب وہ میدان میں آئے گا تو یاد صحابہ کی تازہ کرے۔ میرے پیغمبر نے ہر سبق ہمیں دیا ہے، صحابہ نے ہر دستور اپنا کے دکھایا ہے۔ میں کس کس بی بی کا تذکرہ کروں؟ زبیر بن العوام، بچے ہیں، بچے، چھوٹے سے بچے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑوں کی طرف ایک جگہ تشریف لے گئے، آقا واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ زبیر بن العوام جو کہ بچے ہیں، اپنے سے بڑی تلوار لیے ہوئے، غصے میں لال پیلے، پسینے سے شراب اور بڑی عجیب انداز سے چلے جا رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا زبیر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت زبیر نے جواب میں عرض کی آقا اب بھی اگر ہم زندہ رہ جائیں تو یہ زندگی فضول ہے۔ میں نے سنا تھا کہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے پکڑ کے شہید کر دیا ہے، بس اس وقت سے یہ نیت کی کہ اب گھر میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرے آقا نے بھی پوچھ لیا زبیر اچھا بتاؤ اگر یہ بات سچی ہوتی، میری شہادت والی بات سچی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ تم تو بچے ہو، تم کیا کرتے؟ میرے آقا بھی ان کے ذہن کو ٹٹول رہے ہیں کہ پتا چلے کہ اس کچے ذہن پہ بھی ایمان کا کتنا اثر ہے۔ حضرت زبیر العوام نے فرمایا آقا اگر خبر سچی ہوتی خدا کی قسم میں مکہ کی گلیوں کو خون سے بھر دیتا، میں مکہ کی گلیوں کو خون سے بھر دیتا، میں گوشت کے ٹکڑے اور چیتھڑے اڑا دیتا اور مکہ کے سرداروں کو بتا دیتا کہ جو میرے محبوب پہ کتے والا غلط ہاتھ آگے بڑھائے گا انجام یہی کر دیا جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بچہ ہے جو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، جو کسی کالج میں نہیں گیا، جو کسی سکول میں نہیں گیا، اس کی یہ ذہنیت کس نے بنائی ہے؟ اس کو یہ پیار و محبت آقا کے ساتھ کس نے سکھایا؟ اس کے اندر یہ جذبہ کس نے بھرا؟ اس میں یہ بہادری کس نے رکھی جو اپنا بچپن نہیں دیکھتا؟ ابھی تو کھیلنے کا زمانہ، دوستوں سے باتیں کرنے کا زمانہ، گلیوں میں پھرنے کا زمانہ، مگر تیری یہ باتیں تو بڑی
बड़ी अजीब लगती है। वो कहते हैं बचपन भी बचपन तब है जब रसूलुल्लाह पे कुर्बान हो जाए। एक और तरफ चलते हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ तशरीफ फरमा है और कहते हैं एक बच्चा मेरे पास दौड़ते हुए आता है, चचा चचा बताओ अबू जहल कौन है, अबू जहल कौन है। अभी वो मुझसे पूछ ही रहा था, दूसरी तरफ से दूसरा आया, चचा अबू जहल कौन है। मैंने उनसे पूछा तुम क्या करोगे। जवाब दिया कि हमने सुना है वो हमारे महबूब के खिलाफ नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करता है, तुम क्या करोगे। वो दोनों बच्चे जवाब देते हैं हमने अपनी माँ को कह दिया है कि आज या हम अबू जहल के कत्ल की खबर लाएंगे और या तेरे पास हमारी शहादत की खबर। मैं पूछता हूँ, माँ बहनों बेटियों से पूछता हूँ, बस अदब पूछता हूँ कि ये जुर्रत तो ये जज्बा, ये बहादुरी और ये बलबला, ये जज्बात किसने भरे। वो माँ घर में बैठने वाली माँ, वो चादर और चार दीवारी वाली माँ जो दूध पिलाते वक्त कुरान की तिलावत करती है, जो 5 वक्त की नमाज अपने घर में पाबंदी से पढ़ती है, ये उसकी ईमान है, ये उसकी दौलत है, ये उसकी मेहनत है, ये उसका नतीजा है कि उसकी परवरिश पाकर बाहर आने वाला बच्चा जज्बे जिहाद से इतना सरशार है कि अपनी जान तो दे सकता है, दुश्मन रसूल को बर्दाश्त नहीं करता है। और आज अल्लाह अकबर, मैं अपने तमाम दोस्तों से, अपने हम उम्रों से हुज्जत के साथ कहूंगा, अपने से बड़ों से मिन्नत के साथ कहूंगा, आज 1.25 अरब से ज्यादा मुसलमानों की तादाद है, 1.25 अरब से ज्यादा महदूद अंदाजे के मुताबिक। और न्यूजीलैंड, हॉलैंड और दीगर कुफरिया ताकतों और मुल्कों ने, उनके अखबार नवीसों ने मेरे आका की गुस्ताखी की है। बताओ हमने क्या कर लिया है, बोल बोल मैंने क्या किया है। मक्कातुल मुकर्रमा में जब मुसलमानों की तादाद सैकड़े से ज्यादा नहीं, वहां अगर आका के मुताल्लिक खबर फैलती है तो एक बच्चा भी तलवार लेके बाहर आता है और बताता है कि जब तक हमारा बचपन है मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उठने वाला हाथ काट दिया जाएगा, देखने वाली आंख निकाल दी जाएगी, लिखने वाला कलम तोड़ दिया जाएगा। और आज 1.25 अरब की मौजूदगी में मेरे आका को दहशतगर्द लिखा जाए, मेरे आका को तकरीबकार लिखा जाए, क्या मैं ये समझने पे मजबूर नहीं हूँ कि वो मदरसा बांझ हो चुका है, जो मदरसा हैदर करार बनाता था, जो मदरसा खालिद बिन वलीद बनाता था, जो मदरसा जुबैर बिन अव्वाम बनाता था, अगर वो मदरसा अपनी सलाहियत दोबारा बरकरार रखे तो आज भी इस माँ की गोद से वो बच्चे पैदा हो सकते हैं जो 14वीं सदी के कुफ्र का दिमाग दुरुस्त कर देंगे। आज हमें अपने घर के पहले मदरसे पे तवज्जो देनी चाहिए। वहां बच्चा पैदा होता है, उसकी सबसे पहली नजर कुरान पे पड़ती है। आज हमारी माएं बहनें, ये बड़ा तफसील मैंने पहले भी अर्ज किया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बहुत बाज लोग तो कहते हैं कि पर्दा जो है ये मौलवियों ने अपनी तरफ से शुरू कर दिया है, वरना दिल का पर्दा होना चाहिए, अंदर का शर्म हया होना चाहिए। मैं आपको एक वाक़े की तरफ ले जाता हूँ। जब कुरान नहीं उतरा था, मेरे महबूब नहीं आए थे, ये शरीयत भी नहीं थी, उस वक़्त की औरतों से पूछते हैं कि तुम्हें पर्दा अच्छा लगता है या बेपर्दगी अच्छी लगती है। मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं, 2 बच्चियां बकरियां चराती हुई कुएं के पास पहुंची हैं। तफसीली वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को पानी पिलवा दिया। वो वक़्त से पहले जब घर पहुंची, बाप ने पूछा आज जल्दी कैसे आ गई। वो दोनों बेटियां जवाब देती, अब्बा जान एक आदमी मिल गया है, उसने हमारी बकरियों को पानी पिलवा दिया। बाप ने कहा जाओ बेटा उसे बुलाते आओ। अब वो एक बच्ची फजाअतु इहदाहुमा तुमशी अला इस्तिहया, काश तुझे अरबी के ग्रामर का पता होता, तुझे अरबी की जुबान लुगत का पता होता, तुझे पता चलता कि बच्ची के चलने का अंदाज भी मेरा खुदा बता रहा है। फजाअतु इहदाहुमा तुमशी अला इस्तिहया, उन दो में से एक बच्ची चलती हुई आई और मेरा रब उसके कदम उठाने और रखने के अंदाज भी बयान करता है। अल्लाह अल्लाह फरमाते मेरे महबूब आप देखें तो सही, वो बच्ची यूं चल रही थी कि जैसे हया नीचे बिछा हुआ है और बच्ची ऊपर चल रही है। पढ़ो पढ़ो तर्जमा उठा के, तमशी अला इस्तिहया, कि वो बच्ची बिछे हुए हया पर चल रही है। तफसीरों के अंदर मैंने पढ़ा दीवार के साथ लग कर चल रही है, खुले रास्ते में दरमियान में नहीं चल रही कि आते जाते लोगों की नजर भी मुझ पे ना पड़े, जिस्म भी मेरा दूर रहे।
اب جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا موسیٰ کا دل غلط تھا، خراب تھا کہ وہ وہاں سے شرما رہی ہے؟ آج جو کہتا ہے کہ دل کا ہونا چاہیے صرف پردہ، ہمارے دل صاف ہے لہذا پردے کی کوئی ضرورت نہیں، تو کیا میرے آقا کا دل، اس کے متعلق تم کیا کہو گے؟ محبوب نے بھی تو عورتوں سے پردہ کیا ہے، صحابہ کی بیٹی اور بیویوں سے میرے آقا نے پردہ کیا۔ اگر دل صاف ہو جانے کے بعد پردے کی ضرورت نہ رہتی تو ابو بکر کے گھرانے سے، عمر کے گھرانے سے، عثمان و ذی النورین کے گھرانے سے، حیدر کرار سے اور دیگر صحابہ کی بیٹیوں ماؤں سے میرے آقا پردہ نہ فرماتے، کہہ دیتے میرا دل صاف ہے، میرا دل پاک ہے۔ اور جب میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ پوری کائنات کی صفائیاں ایک طرف ہو جائیں، محبوب کا دل سب سے زیادہ صاف ہے، اس کے باوجود بھی میرے پیغمبر پردہ کرتے ہیں، اپنی بہنوں بیٹیوں اپنی گھر والیوں کو پردہ کرواتے ہیں، خود دوسری کو بیٹیوں سے پردہ کرتے ہیں۔ تو آج میں 14ویں صدی کا گناہگار انسان جو گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، خطاؤں میں لچڑا ہوا ہے، مجھے کس قدر پردہ کرنے کی ضرورت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، گناہ کا تصور کرنا بھی کفر ہے۔ وہ پیغمبر بھی اگر پردہ کرتے ہیں تو مجھے بھی کچھ ذرا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بچی چلتی ہوئی آ رہی ہے اور حیا پہ چل رہی ہے، تمشی علی استحیا، اور آگے آ کے کیا کہتی ہے؟ الیک سلیک نہیں کی، حال احوال نہیں بانٹے، بلکہ آتے ہی اپنا مدعا کہا، اپنی بات کی، چل پڑی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بکریوں کو پانی پلانے کا اجر دے دیں، بس اتنی بات۔ آج میں اپنی تمام بہنوں ماں سے کہنا چاہوں گا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، موبائل یا ٹیلی فون کی بیل بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، آج ہمیں بھی یہی درس قرآن کی طرف سے ملتا ہے۔ فون اگر بوقت ضرورت اٹھانا بھی پڑ گیا ہے، دروازے پہ اگر جانے کے لیے کوئی مرد بیٹا بھائی نہیں بیٹھا اور میری ماں کو جانا بھی پڑا ہے، اولاً بیٹی اور ماں میں سے ماں جائے، بیٹی اور ماں میں سے وہ 7 بچوں کی ماں جائے اور وہاں جا کر پوچھے جی کیا کام ہے، گھر میں نہیں کوئی نہیں ہے، آپ چلے جائیں، جب وہ آ جائیں تب آنا۔ اور اگر اس کا انداز یہ ہوگا آپ کہاں تک تشریف لائے، آپ نے کس سے ملنا ہے، میں بیٹھک کھولتی ہوں، آپ تشریف رکھے، میں چائے بناتی ہوں، اگر یہ انداز ہے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ پاک دامنی رہے گی، کوئی گارنٹی نہیں۔ میرا رب قرآن پاک میں کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی عورتوں اگر تم متقی ہو تو تمہیں میری بات پہ عمل کرنا ہوگا، کیا کہ اگر تمہیں کہیں بات کرنی پڑ جائے، کسی مرد سے ہم کلام ہونا پڑ جائے، فلا تخضعن بالقول، بات کو نرم انداز میں مت کرو، بات میں نرمی اور مٹھاس پیدا مت کرو، اور خواتین کی آواز میں ویسے بھی کچھ چاشنی اور مٹھاس ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فلا تخضعن بالقول، بات کو نرم نرم کر کے مت پیش کرو، کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں بیماری ہے، اس کے دل میں خیالات شروع ہو جائیں گے، وہ امیدیں شروع کر دے گا، وہ روزانہ آئندہ بھی اسی ٹائم آئے گا جب مرد گھر میں کوئی نہ ہو، آئندہ وہ اسی وقت آئے گا جب بیٹا گھر میں نہیں ہے تاکہ تیرے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملے، اور اگر تو نے پہلے ہی دن بتا دیا نہیں بیٹھے چلے جاؤ، وہ آئندہ وہ وقت نکال کے آئے گا جب گھر میں کوئی مرد ہو۔ ہاں بد اخلاقی تو بد اخلاقی سے، یہاں اگر عورت بد اخلاق بنے گی میں اسی عورت کو ولیجہ سمجھوں گا، اگر یہ بد اخلاقی سے پیش آئے گی میں اس کا فاطمہ کا جانشین کہوں گا، اگر یہ بد اخلاقی سے مرد کے ساتھ ہم کلام کرے گی میں اس کو جبے کبے ولایت کا نام نہیں، ولایت اس کو کہتے ہیں رب جو کہتا جائے ہم کرتے جائیں، ولایت اسی کو کہا جاتا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، بات دب کے مت کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، بات کھڑک کر کہو، بات گرج کر کہو، تاکہ مرد آپ کو آواز سے یوں نہ پہچانے کہ یہ ڈھیلی ڈھالی ہے اور مجھے کچھ نہ کچھ موقع مل جائے۔ وہ عورت چلی ہے، سلام نہیں کیا، کوئی اور بات نہیں کی، حال وال نہیں پوچھے آپ کہاں سے آئے، کیوں بیٹھے، کہاں جائیں گے، نہیں، میرے ابا بلا رہے ہیں۔ اب تفسیر میں پڑھ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، بچی آگے چل رہی ہے،
لیکن یہ انداز اللہ کو بھی پسند نہیں آیا تو اللہ کے محبوب کو موسیٰ کو کیسے پسند آ سکتا تھا؟ ادھر سے ہوا چل رہی تھی، بچی کا دوپٹہ اور کپڑا تھوڑا اڑا، ادھر ادھر ہوا، موسیٰ علیہ السلام فوراً رک گئے، فرمانے لگے بیٹا تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا۔ سنو سنو، قرآن نہیں اترا، شریعت نہیں آئی، میرے محبوب نہیں آئے، اور جناب موسیٰ بھی ابھی پیغمبر نہیں بنے ابھی پیغمبر، کوئی مسئلہ نہیں اترا۔ اس بچی کو کون سی شریعت مجبور کر رہی تھی؟ موسیٰ کو کون سا دین مجبور کر رہا تھا کہ تو بے پردگی سے بچ جا، تو شرم و حیا والا معاملہ کر؟ یہ انسانیت تھی جو عورت کو باحیا بن کر چلنے پر مجبور کرتی تھی، اور موسیٰ کو مجبور کرتی تھی کہ بچی کو پیچھے چلا، خود آگے چل۔ آج بھی اگر نسوانیت عورت میں موجود ہو تو وہ اس کو شرم و حیا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب چل رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، بچی نے کہا کہ آپ راستہ تو آپ نے دیکھا ہوا نہیں، آپ آگے کیسے چلیں گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم بتاتی جانا، میں آگے آگے تم پیچھے پیچھے، مجھے راستہ بتاتی جانا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ آواز تو پھر بھی بچی کی ہوگی، حضرت موسیٰ بولے نہیں بیٹا، بولنا نہیں، جس طرف چلنا ہو، جس طرف مڑنا ہو، چھوٹی سی کنکری اٹھا کے پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا اب اس طرف جانا ہے۔ یہ درس کس لیے ہے؟ یہ سبق کس کے لیے ہے؟ آج اگر یہ گھر کا مدرسہ درست ہو جائے، جس میں ٹی وی والا گدھا بغیر ٹانگوں والا اور کانوں والا رکھا ہے، اگر اس کی جگہ رب کی کتاب آ جائے، پیغمبر کا فرمان آ جائے، علماء و صلحاء و صحابہ و مجتہدین و ائمہ کے حالات میری بہن پڑھے، میری بیٹی اور میری والدہ پڑھے، تو آج اسے پتا چلے کہ وہ آسمان ہدایت پہ جو پہنچے کس وجہ سے پہنچے تھے، اور اگر یہ وہی زندگی اپنانا شروع کر دے، کوئی بعید نہیں کہ کل قیامت میں جس صف میں حیدر کرار کی گھر والی جناب فاطمہ کھڑی ہوگی، میری ماں بہن کو بھی وہی موقع مل جائے۔ کیا عجیب زمانہ تھا، وہاں تقریریں نہیں کی جاتی تھی، آج تو جلسے کیے جاتے ہیں، لوگوں کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے زمانے میں کون سے بڑے جلسے ہوئے، کانفرنسیں ہوئی کہ میاں آج جہاد ہے، سارے آؤ مہربانی کر کے چندہ بھی دو؟ نہیں، وہاں تو یہ کیفیت ہے کہ ماں اپنے بچے کو لے کر محبوب کی سواری کے آگے آ گئی۔ آقا نے پوچھا تو کیا لے کے آئی ہے؟ جواب دیا میں دودھ پیتا بچہ لائی۔ آقا نے پوچھا یہ تلوار نہیں چلا سکتا، یہ تیر نہیں چلا سکتا، آنے والے تیر کو سنبھال نہیں سکتا، یہ لڑ نہیں سکتا، میں کیا کروں گا؟ ماں بولی پتہ مجھے بھی ہے کہ یہ تلوار نہیں چلا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، محبوب میں دینے اس لیے آئی کہ میرے بچے کو بائیں ہاتھ میں رکھنا، جہاں سے تیر آئے بچہ سامنے کر دینا، اس کی جان چلی جائے گی، آقا بچ جائیں گے۔ یہ طرز اس کو کس نے دیا ہے؟ یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ یہ ماں ہے، ماں سمجھتی ہے۔ ایک اور بیوی ہے لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر آ رہی ہے، صحابہ کرام کی جماعت ملی، پوچھا ماں تیرا گھر تو اجڑ گیا، تو کہاں جا رہی ہے؟ بیٹا تیرا شہید ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اس کی خبر لینے نہیں آ رہی۔ دوسری جماعت ملی، اماں تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید۔ تیسرے لوگ ملے، اماں تیسرا بیٹا بھی شہید۔ ایک ہی جنگ میں 4 جوان سال بیٹے شہید کروائے۔ آج مرغی کا خون دیکھ کے بے ہوش ہو جانے والی بی بی خنسا کے حالات بھی اس کو پڑھ لینے چاہیے، اس کو خولا کی جرأت و بہادری کی داستانیں بھی پڑھ لینی چاہیے۔ وہ اماں بلا کر غصے میں آ کے کہتی ہے تم عجیب لوگ ہو، میں اپنے محبوب کی خیریت پوچھنے کے لیے آتی ہوں اور تم مجھے اپنے بچوں کی شہادت کی بات کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ میرے آقا کس حال میں؟ یہ درس کس نے دیا تھا؟ یہ کرنٹ کس نے بھرا تھا؟ یہ بجلی کس نے بھری تھی؟ یہ ماں ہے۔ حسنین کریمین اللہ اکبر جنت کے سردار بن گئے، ماں سیدۃ نساء اہل جنہ بن گئی۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ محمد رسول اللہ میں گود میں، آقا کی گود میں پلنے والی بچی، اس کا اگر یہ انداز نہ ہو تو پھر کس کا ہو؟ آقا بیٹھے ہیں، میرے آقا نے تمام صحابہ کرام کے سامنے ایک سوال رکھا، میاں تم مجھے بتاؤ کہ عورت کو سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ آج اگر کوئی ہوتا یا آج کی اگر کوئی میری ماں بہن ہوتی، بدگمانی تو میں نہیں کرتا، اتنا کہتا ہوں کہ بچیوں کی جو ہے نا چاہتیں بھی بچپن والی ہوتی ہیں، کوئی کہتی کہ مجھے گھڑی چاہیے، کوئی کہتی مجھے ڈائجسٹ چاہیے، کوئی کہتی میرے لیے فلاں چیز چاہیے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا، تم بتاؤ عورت کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ بیٹیوں والے ہو، بیویوں والے ہو، تم بتاؤ۔ صحابہ کرام میں سے آقا ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ بھی بیٹھے، اٹھے چپ کر کے گھر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ سے جا کے پوچھا، جلدی بتاؤ سوال آپ کے ابو کا ہے، جواب بھی میرے خیال میں یہی سے آئے گا۔ سوال جہاں کا ہے تو جواب بھی وہیں سے آنا چاہیے۔ تم بتاؤ عورت کو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ اب اماں فاطمہ یوں بھی تو کہہ سکتی تھی اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں، کلوزنگ والے کپڑے اچھے لگتے ہیں کہ جن سے جسم ڈھانپا بھی نہ جا سکتا ہو، جسم کی رنگت چھلک رہی ہو اور کپڑا پورا بھی نہ آتا ہو، ایسے کپڑے بھی نہیں بیان کیے۔ مجھے مال و دولت چاہیے، یہ بھی نہیں بیان کیا۔ سیر و تفریح کا شوق ہے، نہیں بیان کیا، بلکہ جناب فاطمہ نے جو جواب جناب رات کو دیا ہے، میں آج وہی جواب ماں بہنوں کے دلوں پہ لکھنا چاہتا ہوں، جمانا چاہتا ہوں، بسانا چاہتا ہوں، ٹکانا چاہتا ہوں۔ اور جب تک کہ یہ جواب میری ماں اپنے سامنے رکھے گی، رب محمد کی قسم کل قیامت کے دن اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ کیا جواب دیا ہے اماں فاطمہ نے؟ پوچھتی ہے علی میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی بس یوں گزر جائے، کسی مرد کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑے اور میری نگاہ غیر مرد پہ نہ پڑے۔ یہ جناب فاطمہ کی چاہت ہے۔ چاہت دیکھو، چاہت ایسے تو نہیں کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جس کے بالوں کی سیاہی سے سورج بھی شرما جائے، جو محبوب کے گھر آئے تو امام الانبیاء کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے، امام الانبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آخر بیٹی میں کچھ ہے تو ادب کیا جا رہا ہے، میرے آقا بھی اس کے لیے اتنا محنت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی سوال دہرا رہے تھے، جناب علی اور مرتضیٰ بھی تشریف لے آئے۔ عرض کیا آقا میں بتاتا ہوں کہ عورت کو سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ اس کی نگاہ غیر مرد پہ نہ پڑے، غیر مرد کی نگاہ اس پہ نہ پڑے۔ آقا نے فرمایا علی جواب تو ٹھیک ہے مگر آپ کا نہیں ہے، جواب تو ٹھیک ہے مگر آپ کا نہیں ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ عرض کرنے لگے محبوب واقعی آپ نے سچ پہچانا، جب سوال آپ کے گھر سے آیا تھا تو میں جواب بھی آپ کے گھر سے لایا، آپ کے گھر سے لایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں بہنوں، اور یہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، وفات کے وقت کیا کہتے ہیں؟ علی جنازہ رات کو اٹھے، جنازہ رات کو اٹھے، نماز پڑھنے کا حکم موت تک ختم ہو جاتا ہے، روزے کا حکم موت تک ختم ہو جاتا ہے، حج کرنے کا حکم موت تک ختم۔ فاطمہ رکھ، اور اگر کردار نہیں ہے، کام نہیں ہے تو پھر نام بھی بدل دے۔ نام فاطمہ رکھنے کا کیا مطلب ہے اگر زندگی تیری فاطمہ والی نہیں ہے؟ عائشہ نام رکھنے کا کیا فائدہ اگر تیرا کام عائشہ والا نہیں ہے؟ حضرت عائشہ تو روضہ رسول میں اس وقت جانا چھوڑ گئی تھی جب فاروق اعظم کو دفن کر دیا گیا۔ فرمانے لگی پہلے میرے محبوب دفن تھے، سرتاج دفن تھے، خاوند دفن تھے، بعد میں میرے ابا جان دفن ہوئے، اس لیے میں آتی جاتی تھی۔ اب مجھے شرم آتی ہے میں کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں 7 فٹ نیچے کوئی غیر مرد سویا ہوا ہے، اور غیر مرد بھی مجھ جیسا نہیں، غیر مرد بھی وہ جس کے متعلق فرمایا کہ نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، غیر مرد بھی وہ کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر کہا، اور غیر مرد بھی وہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر فرمایا، غیر مرد بھی وہ کہ جس کا حکم ہوائیں اٹھائے، غیر مرد بھی وہ کہ جس کا خط دریائے نیل مان جائے، غیر مرد بھی وہ کہ جو زلزلہ آئے کوڑا زمین پہ مارے زلزلہ رک جائے، غیر مرد بھی وہ کہ جس کی بات آگ مان جائے، وہ غیر مرد قبر میں سویا ہے۔ عائشہ اس سے بھی پردہ کرتی ہے، اور آج کی عائشہ اور آج کی فاطمہ اور آج کی خولا اور آج کی سمیہ جب لوگوں سے بات کرتی ہوگی تو اس میں عائشہ صدیقہ اپنی قبر میں کیا سمجھتی ہوگی کہ میرا نام رکھوا کے میرا نام کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ زندگی بدلنی چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، بد نظری شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، اللہ نے بد نظری کرنے والے اور جو بد نظری کی سبب بن رہی ہے وہ عورت، اس پہ اللہ نے لعنت دی۔ میں نہیں کہتا، میرے کوئی پیر و مرشد نہیں کہتے، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے آ سکتا ہے، جنوب شمال بدل سکتے ہیں، زمین آسمان اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، محبوب
محبوب کا فرمان کبھی بھی نہیں بدل سکتا. میرے آقا نے فرمایا کہ بدنظری کرنے اور کرانے والی پر اللہ کی لعنت ہے. یہ جتنی تسبیحات کیوں نہ پڑھ لے, یہ جتنی نمازیں کیوں نہ پڑھ لے, یہ جتنی روزے کیوں نہ رکھ لے, اگر بدنظری سے نہیں بچتی یہ خدا کی بھی لعنت اٹھاتی ہے, محبوب کی بھی لعنت اٹھاتی ہے. میں تمام دوستوں سے, اور میری آواز بھی ماں بہنوں تک پہنچ رہی ہوگی, میں ان سے کہوں گا اور آپ کو واسطہ بنا کے کہوں گا کہ گھر میں نماز روزے کے مسائل اگر بتائے جاتے ہیں تو یہ بات بھی بتائی جائے, ان کو چادر و چار دیواری کا پابند بنایا جائے. خدا کی قسم یہ جتنے بچے بھی پیدا, ایک مرد کی تربیت, ایک فرد کی تربیت, اور ایک عورت کی تربیت پورے خاندان کی تربیت. عورت کی مرضی وہ جس ڈگر پہ اپنے بچے کو چلا دے. گلوکار اس لیے بنتا ہے نا کہ ماں میں بھی گلوکاری کے اثرات پائے جاتے ہیں. وہ فنکار اس لیے بنتا ہے کہ ماں میں بھی فنکاری کے آلات, اثرات, جراثیم پائے جاتے ہیں. اگر یہ دودھ پلانے کے دوران 2 پارے کی منزل پڑتی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ, خدا کی قسم اس کیا گزری عامر چیمہ, آخر وہ اسی زمانے اور اسی دور کا انسان ہے. ذرا سی کسی میں ایمان کی رمق آ جاتی ہے, خدا کی قسم صحابہ کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, صحابہ کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. میں تمام آئے ہوئے دوستوں کا بھی کہ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں جذبہ جہاد لے کر آپ یہاں تشریف لائے, اور یہ شہداء کی سرزمین جہاں شہداء کا خون گرتا ہے, بہرحال ایک اثر ہوتا ہے. اگر ایک پانی کا قطرہ تسلسل کے ساتھ پتھر پہ بھی گرتا رہے تو اس کو بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نام پہ کٹنے والی گردن اور اس سے نکلنے والا خون اتنا رائے گا نہیں. اگر عام پانی کا قطرہ اثر دکھا سکتے ہیں, میں کہیں تھپڑ ماروں اس کا اثر ہے, اینٹ ماروں اثر ہے, پتھر پھینکوں اثر ہے. اگر ان چیزوں کا اثر ہے تو خدا کے نام پہ جان کے نذرانے پیش کرنے والے, جوانیاں لٹانے والے, وطن کی قربانی پیش کرنے والوں کا بھی اپنا اثر ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بلکہ التجا ہے کہ وہ آپ کو, مجھے اپنے گھروں کے ماحول درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پہ مائیں چلتی ہیں تو پھر محمود غزنوی باہر آتے ہیں, جس راستے پہ مائیں چلتی ہیں تو پھر خالد بن ولید, حیدر کرار کی یاد تازہ کرنے والے باہر آتے ہیں, جس راستے پہ مائیں چلتی ہیں تو صلاح الدین ایوبی اور سلطان ٹیپو کی یاد تازہ کرنے والی اولاد باہر آتی ہے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.